अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे चीन की तरफ से पाकिस्तान के अंदरूनी इस्तेहकाम और सिक्योरिटी खदशात सामने आने के बाद हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी है और ऐसे में तहरीक इंसाफ ने पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन की मंजूरी की मुखालफत कर दी है। और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब कह रहे हैं कि किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऑपरेशन पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर शुरू नहीं किया जा सकता है और ऑपरेशन बहुत हो चुके। कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है, उन्होंने क्या गुफ्तगू किया, पहले वो देख लेते हैं। तो नाज़रीन, आपने पीटीआई की मुखालफत सुनी और ऐसे में ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस होगी, इसे काबीना से मंजूर करवाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर के सामने ऑपरेशन का फैसला हुआ, उनकी बात भी देख लेते हैं। तो नाज़रीन, सिर्फ अपने पैलेस के हम राय जानेंगे। आदिल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी और जिस तरह से एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस ऑपरेशन की मंजूरी दी है, और क्या देख रहे हैं आप, इस ऑपरेशन का दायरा कार क्या होगा? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त भी जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो हैं वो जारी हैं। ये उनका एक तसलसल है, लेकिन एक मरबूत हिकमत अमली जो है वो बनाई गई है। एक मरबूत अप्रोच के तहत ये इस मामले को आगे लेके जाया जाएगा। पहले मैं इसका दायरा कार बता दूं कि इसका दायरा कार किसी मखसूस सूबे, किसी मखसूस इलाके नहीं, बल्कि मुल्क भर में होगा। सिर्फ यही नहीं, जो बॉर्डर पार से जारहियत होती है, बॉर्डर पार भी दुश्मन के जो ठिकाने हैं, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान से जिस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ भी अगर ज़रूरत पड़ने पे दुश्मनों के जो ठिकाने हैं, जो दहशत गर्द हैं, उनके जो ठिकाने हैं, उनको टारगेट इस ऑपरेशन के तहत किया जाएगा। इसके अलावा जो सफारती कोशिशें हैं वो भी बरूए कार लाई जाएंगी। जो इस हवाले से जो सफारती नॉर्म्स हैं, इक़दार हैं, उनको बरूए कार लाते हुए ये तमाम चीज़ें बॉर्डर पार जो हैं वो की जाएंगी। ऑपरेशन पहले से मुल्क भर में दहशत गर्दी के खिलाफ जारी है। दहशत गर्दों के खिलाफ फौज लड़ रही है, लेकिन जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग होती है वो पूरी कौम ने जंग लड़नी होती है। और बुनियादी तौर पे जो इस ऑपरेशन को अज़्म इस्तेहकाम जो इसे नाम दिया गया, उसका मकसद भी बुनियादी तौर पे ये है। ये ऑपरेशन अकेले फौज ने नहीं लड़ना, इसमें पुलिस होती है, इसमें एफसी जो है वो हिस्सा लेती है, इसमें सीटीडी हिस्सा ले रही होती है, और ये सूबों के अंडर डिपार्टमेंट्स आते हैं, वजारत दाखिला के अंडर डिपार्टमेंट आते हैं। कल यानी मैं इस बात पे हैरान हूं कि कल सबसे ज्यादा दीगर तमाम वज़राए आला से ज्यादा जो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे थे, जो बढ़ चढ़ कर जो तमाम पार्टिसिपेंट्स थे, उनमें से सबसे ज्यादा जो ताउन की यकीन दहानी करा रहे थे वो अली अमीन गंडापुर थे। और मुल्क के लिए अप्रोच भी यही होनी चाहिए। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो दहशत गर्दी के जो वाकयात और जिस तरह की सूरत हाल उनके अपने सूबे में है, जो इनके रहनुमा ये कह रहे होते हैं गुड तालिबान, बैड तालिबान, तो कल तो अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने इस हवाले से एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि कोई तालिबान गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं होता, बल्कि उन्होंने कहा कि जिसे मार दिया जाए सिर्फ वही गुड तालिबान हो सकता है। इस हद तक अली अमीन गंडापुर जो है वो चले गए। और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से ये स्टेटमेंट देना, फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस तरह बात करना, बाहर आके मीडिया पे इस तरह से बात करना, ये साफ नजर आ रहा है कि ये सियासत के अलावा कुछ नहीं। इस तरह के कौमी इशूज पे ये नस्लों की जंग है, ये जंग पाकिस्तान की जंग है, जो दहशत गर्दी को जिसमें शिकस्त देनी है। और पाकिस्तान की फोर्सेस और पाकिस्तान की कौम ने दुनिया की बड़ी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल की है, लेकिन इसमें डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं। ये जो कहते हैं ना जी कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ, ऑपरेशन राह निजात कामयाब हुआ, ऑपरेशन राह रास्त कामयाब हुआ, ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब जो है वो कामयाब हुआ। इसके अलावा जो शुमाली वजीरस्तान में ऑपरेशन हुए, जो खैबर में ऑपरेशन हुए, खैबर 1, खैबर 2, ये कामयाब हुए। इसके अलावा रद्दुल फसाद कामयाब हुआ। रद्दुल फसाद तो इसका जो दायरा कार था वो मुल्क भर में था, और जो बाकी ऑपरेशन थे सवात में थे, जनूबी वजीरस्तान में थे, शुमाली वजीरस्तान में थे, वहां पे कामयाबियां हासिल हुई। अब वहां जब अफगानिस्तान में जो सूरत हाल तब्दील हुई, वहां के डायनेमिक्स तब्दील हुए, वहां पर मुख्तलिफ धड़े बने हुए, जिस तरह से वो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं,
تو اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں ایک ایسے نئے آپریشن کی ضرورت ہے جو کہ ملک بھر میں کیا جائے اور اس میں پوری قوم کی سپورٹ ہو, چاروں صوبوں کی جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی سپورٹ ہو, ان کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. اور سب سے اہم جو اس میں کل بھی بات کی, جو کنسرن ظاہر کیا گیا, دیکھیں اکیلے فوج دہشت گردوں کے خلاف اس نے جنگ نہیں لڑنی, تمام لوگوں نے, تمام ریاست کے ستونوں نے لڑنی ہے. اس میں عدلیہ بھی ہے, اس میں مقننہ بھی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے اور اس کو کسی عدالت سے سزا ہی نہیں ہو پاتی, یا ہمارا پروسیکیوشن کا نظام ایسا ہے کہ اس میں کوئی آگے آتا نہیں ہے, اس میں آگے کوئی بڑھتا نہیں ہے, لوگ جان چھڑاتے ہیں, تو اس کے بعد تو یہ دہشت گردوں کی اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو اس معاملے میں ایک جرت مند عدلیہ اور ایک ایسی قانون سازی کی بھی ضرورت ہے جو اس آپریشن کو کامیاب بنانے میں کردار ادا کرے. باقی جہاں تک معاملہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں, یہ حالانکہ جب آپ کو یاد ہوگا جب ان کی اپنی حکومت تھی تو خود یہ پارلیمان کو کیا سمجھتے تھے, بڑے بڑے قومی ایشوز میں تو خان صاحب خود آ کے بیٹھتے ہی نہیں تھے, اپوزیشن کو اعتماد میں لینا کیا, ان کی منتیں ترلے کر رہے ہوتے تھے کہ ایک اتنا بڑا ایشو فروری والا ہو گیا, اس میں انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. بانی پیٹھے ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کے لیے جو ہے ہم ایک میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اب اس موقع پر آ کر جب قومی سلامتی کی بات آتی ہے تو پھر مخالفت شروع ہو جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اچھا, قومی سلامتی کا ایشو معیشت سے بڑا اس وقت, قومی سلامتی کا یعنی سب سے بڑا جز اس وقت معیشت ہے. آپ نے دیکھا نہیں ٹیلی فون کال جو ہیں جو سامنے آئیں جس میں آئی ایم ایف کے پروگرام کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی, جس میں آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے باہر جا کے احتجاج کر کے یہ کہا گیا کہ پاکستان کا یہ جو پروگرام ہے یہ منظور نہ کیا جائے. پھر اس کے بعد جس طرح سے جو ہماری عالمی سطح پہ انگیجمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں سعودی عرب کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, اس کے بعد جس طرح کی مہم شروع کر دی جاتی ہے, جس طرح سے ایس آئی ایف سی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, یہ تمام چیزیں ملک کی سلامتی سے جڑی ہوئی ہیں. لیکن یہ اپنے 1.5 پاؤ گوشت کے لیے پوری گائے ذبح کرنے پہ تل جاتے ہیں, یہ اپنی چھوٹی سی سیاست کے لیے پوری قومی سلامتی کو داؤ پہ لگانے کے لیے تل جاتے ہیں. یہ ان کا اپنا وزیر اعلیٰ بڑھ چڑھ کر, جو کہ یہ قابل ستائش ہے, گنڈا پور صاحب نے جس طرح سے کل ان کی جو پارٹیسپیشن تھی, جو انہوں نے جو یقین دہانی کرائی کہ وہ اس معاملے پہ ریاستی اداروں, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ نہ صرف کھڑے ہیں بلکہ وہ انہوں نے کہا کہ ہماری جو فورسز ہیں, صوبائی فورسز, ان کی استعداد کار بڑھائی جائے. اس میں صرف یہی نہیں ہے جو ہم نے پہلے پہلو جو ہیں وہ ڈسکس کیے, اس میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی استعداد کار جو ہے وہ بھی بڑھائی جانی ہے. جو فورنزک کے آلات ہیں, جو اس وقت نئے ڈیجیٹل ورلڈ میں نئے چیلنجز ہیں, اس وقت جس طرح اکوپ کرنا ہے ہم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, اس میں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے. ان میں ان کی جب کیپیسٹی ہم نے بلڈ کرنی ہے صوبائی اداروں کی, تب جا کر ہم نے اس میں جو کامیابیاں حاصل کرنی ہیں, اس میں ایک بڑا اہم جز جو ہے وہ یہ بھی ہے. تو ایسے معاملے میں آ کر آپ یہ کہیں کہ جی یہ پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا, ایک جب آپ دیکھیں, میں ایک مثال دیتا ہوں, مثال کے طور پہ جب ایک بجٹ تیار ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی متعلقہ منسٹریوں سے چیزیں انیشیٹ ہوتی پھر کابینہ سے ہوتی ہوئی پھر پارلیمان میں پیش ہوتی ہیں. اسی طرح جب کوئی قانون سازی ہوتی ہے, متعلقہ منسٹری سے ہوتی ہوئی, متعلقہ فورم سے ہوتی ہوئی, وزارت قانون سے ہوتی ہوئی, کابینہ سے ہو کر پھر پارلیمان میں پہنچتی ہے. حکومت تو کہہ رہی ہے ہم اس کو پارلیمان میں لے کر آ رہے ہیں, حکومت تو کہہ رہی ہے اس سے پہلے ہم کابینہ میں لے کر آ رہے ہیں. تو اس معاملے کو پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ چند گھنٹوں میں قومی سلامتی سے متعلق ایک ایسا فیصلہ جس میں آپ کی پارٹی کا وزیر اعلیٰ شامل ہوتے ہیں. جی حسن صاحب, جس طرح سے عادل صاحب بھی بتا رہے ہیں, ایک تو مخالفت کی وجہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ وجہ کیا ہے, اور جو پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کر رہی ہے ایوان کی بالادستی کا, کیا واقعی یہ مسئلہ ہے یا پھر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ جو بھی عدیل ورائی صاحب بتا رہے تھے کہ راہ حق, راہ ہدایت اور راہ نجات, ضرب آہن, المیزان, ضرب عزب, خیبر, رد الفساد, یہ پہلے بھی آپریشن کامیاب ہوئے. تو تلخ حقیقت تو یہ ہے کہ اب بعد حکومتوں نے بعد دہشت گرد تنظیموں کو اپنی پالیسی کی نظر کر ہوئے تبدیلیاں کی. اگر یہ آپریشن کامیاب ہو گئے تھے تو کیوں ایک ایسے وقت میں جب امن و امان کی صورتحال برقرار ہونے کی طرف گامزن تھی تو آپ افغانستان سے پاکستان کی سرزمین تک کیوں ان کو آنے کی اجازت دی گئی؟ اور پھر کیا انہوں نے پاکستان واپس آ کر
جو دہشت گردی کا بازار گرم کیا، جو دہشت گردی کی نئی لہر آئی، جو انہوں نے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹارگٹ بنایا، جو انہوں نے ہمارے اسکولوں کو، ہاسپٹلز کو، ہمارے شہروں کو تباہ کرنے پر کام پر چل دے رہے، اور پھر اس میں بعض جگہوں پر اگر ہم تھوڑی سی تحقیق کریں تو ایسے کچھ اشارے ملتے ہیں کہ بعض جگہوں پر کچھ سیاسی انوالومنٹ بھی رہی، تو ان کا تو پہلے احتساب بھی ہونا چاہیے، ان کا بھی حساب ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہے کہ جب دہشت گردی کے خلاف آپریشن شروع ہوتا ہے تو کچھ ایسے افراد اور ایسے عناصر یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپریشن کامیاب نہ ہو۔ صرف میں اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر آپ خیبر پختونخوا کے اضلاع ان کے صوبے کی بات کریں، ان کے اضلاع میں جو ہوتا رہا، صرف آپ دیکھیں 2020 سے 2023 کے دوران 2976 دہشت گردی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں دہشت گردی کے، اور اس میں اگر دیکھیں تو سیٹلز جو ڈسٹرکٹ ہیں اس میں 1196، اور جو مرجڈ ڈسٹرکٹ ہوئے تھے، جو پہلے ہوئے اور پھر مرجڈ ہو گئے تھے، ضم ہو گئے تھے جو خیبر پختونخوا میں کچھ اضلاع، وہاں پر 1780 دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے، اور پھر اس میں اگر دیکھیں تو شہری 435 جو ہے وہ شہید ہوئے ان دہشت گردی واقعات میں، 1258 زخمی ہوئے، اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس میں جو ہے ہمارے افواج پاکستان بھی ہیں، پولیس بھی ہیں اور دیگر شامل ہیں، وہ 781 افراد شہید ہوئے اور 1972 زخمی ہوئے۔ اور اگر آپ 2024 کا جو ہے وہ ریکارڈ دیکھیں، یعنی جو جنوری سے اپریل تک کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو 354 جو ہے دہشت گردی کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں، اور اس میں شہری 50 ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسی کے 105 افراد شہید ہو چکے ہیں، اور 340 زخمی ہوئے، 110 شہری زخمی ہوئے۔ اور پھر میں آپ کے سامنے وہ بھی جو ہے وہ چیزیں رکھتا ہوں کہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر یہ سارے واقعات ہوئے۔ اگر صرف جنوری کا اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہاں پر خیبر یہ بہت ہی حساس مقام ہے، اور پھر اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان جہاں پر بہت زیادہ دہشت گردی ہوتی ہیں، واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، ٹارگٹ ہوتے ہیں، پھر نارتھ وزیرستان کا کچھ علاقہ ہے، پھر اسی طرح اگر آپ آگے چلے جائیں تو کیا اسے کہتے ہیں ٹینک آ جاتا ہے، نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان کے علاقے آ جاتے ہیں، خیبر باجوڑ، لکی، مروت، اور پھر خرم اور پشاور کے کچھ ایسے مقامات ہیں کچھ حساس جگہوں پر، یعنی یہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کون سے ایسے افراد جو مختلف روپ میں آتے ہیں، پارلیمنٹ پہنچتے ہیں اور آ کر دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی حکومت آتی ہے تو کہتے ہیں آؤ آپ آ کے دہشت گردی کرنے کے لیے آپ یہاں پہ چیزوں پروان چڑھاؤ۔ کیا پاکستانی عوام ان کے ہتھے چڑھنے کے لیے یہاں پر آئی ہوئی ہے کہ جو مرضی آئے اور پاکستان کو، اپنی سرزمین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں، اور پھر یہاں پر مختلف تنظیموں کو سہارا دیا جاتا ہے؟ یہ تو معاملات نہیں، یہ تو کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، عسکریت پسند یا دہشت گردی کے خلاف جہاں پر ہم نے دیکھا کہ کل چائنا جب سی پیک کے معاملے پر تمام سیاسی جماعتیں ایک ہوتی دکھائی دی، تو اس معاملے پر بھی ایک ہوتی ماضی میں ہم نے دیکھا، اور آج یہ کیوں معاملہ سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں کہ یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، یہ فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ جو اجلاس میں، جو نیشنل ایکشن پلان ایپیکس کمیٹی کے جو اجلاس میں ہوا، اس میں بھی میں آپ کو چیزیں سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابھی تو معاملہ آنا ہے کیبنٹ کے اندر، کیبنٹ کے اندر آئے گا، پھر پارلیمنٹ سے منظور ہوگا، اس پہ اگر کسی نے ڈسکشن کرنی ہو تو بالکل کرے۔ اور یہ بات میں نے جو اپنے سورسز سے جو معلومات حاصل کی، وہ صرف ایک جگہ ٹارگٹ نہیں ہے، جو دیل ورائے صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف بلوچستان میں جو ہے وہ آپریشن ہوگا، خیبر پختونخوا میں بھی آپریشن ہوگا، بلوچستان میں بھی ہوگا، پنجاب کے کچھ مقامات ہیں جہاں پر خدشات ہیں، وہاں پر ان کو سہولت کار وہاں پر موجود ہو سکتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کو مقامات پر آ سکتے ہیں، ان کے خلاف بھی آپریشن ہوگا۔ تمام صوبے کے وزراء اعلیٰ، ان کے متعلقہ ذمہ داران وہاں پر موجود تھے اس اجلاس میں، اور تمام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آپریشن شروع ہونا چاہیے۔ اب آگے آ جائیے، چند ایک نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو حسن صاحب، بالکل متفقہ جب فیصلہ ہے تو پھر اب کیوں پاکستان تحریک انصاف جو پھر مخالفت کر رہی ہے؟ دیکھیں، ان کو یہ خدشہ ہے کہ شاید اگر کچھ دیکھیں نا، ڈیرہ اسماعیل خان، یہ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ نقشہ اگر آپ تھوڑا سا اس پر جائیں تو وہ بالکل ریڈ
بلنک کرتا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ماضی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر دہشت گردی واقعات ہوتے رہے، وہاں پہ جو مقامی تنظیمیں بنی جن کو لنک کر دیا گیا دیگر را کے ساتھ، بی ایل اے کے ساتھ، دیگر بلوچستان، یہ افغانستان، آپس میں ایک دوسرے سے لنک کر دیا گیا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، آپس کے ان کے اختلافات بھی ہیں، کہیں پر یہ بھی جو ہے وہ، اب میں کیا آپ کو چیزیں سامنے کھول کے رکھوں، کہیں نہ کہیں یہ بھی لنک کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ افراد جو پھر مختلف روپ میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھانے. بھئی کیوں نہیں ہتھیار اٹھانے؟ جو دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. یہ یہاں پر کوئی معافی نہیں ہے، کسی کے خلاف کسی کو جو ہے وہ قانون اور میرٹ سے بالا تر نہیں رکھنا چاہیے. دیکھیں جو عزم استحکام کے حوالے سے جو آپریشن لانچ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، ابھی تو فیصلہ ہوا ہے اور آگے اس میں ہے کیا کیا، چند ایک نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، شورش زدہ علاقے جو واقعی جہاں پر جو میں نے بھی آپ کو بتایا، جس میں خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے اور دیگر کچھ صوبے کے کچھ مقامات ہیں، وہاں پر ایکشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور پھر دوسرا، گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا تصور ختم کر دیا گیا. ماضی میں ہم نے دیکھا گڈ طالبان بیڈ طالبان پر بہت زیادہ سیاست کی، اور وہ سیاست کی میں بات کرتا ہوں کہ اس معاملے کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آگے نکلیں لیکن پیچھے والوں کو چھوڑ دیں. پیچھے والوں کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے، ذمہ داران کو ان کے سامنے ان کے چہرے بھی آنے چاہیے. کون ہے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا تصور سامنے لا کر انہوں نے ایک نئی جو ہے وہ چیزوں کو پروان چڑھائی تھی. پھر آگے آ جائیے، اجلاس میں خود علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو اب تو ہم اس پر نہیں مانتے، وہ ہم اس کو بیڈ طالبان کہتے ہیں یا گڈ طالبان ان کو کہتے ہیں جو مردہ ہو چکے ہیں. انہوں نے اجلاس میں جملے یہ بات کہی. علی امین گنڈا پور صاحب نے باقاعدہ اس تمام نکات کی تمام اجلاس میں ہونے والی کارروائی کو سیکنڈ کیا ہے، اس کی حمایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم مکمل طور پہ ان کو سپورٹ کریں گے جب خیبر پختونخوا میں یہ آپریشن شروع ہوگا. یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ اجلاس میں یہ بات ہوئی ہے. آگے آ جائیے، اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ جو قانونی پیچیدگیاں ہیں جہاں پر دہشت گرد جب پکڑا جاتا ہے تو عدالت سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے، انہوں نے کہا ان کو ختم کریں گے. یعنی قانون میں کچھ ترامیم ہوں گی اور وہ بھی پارلیمنٹ سے ہوگی اور وہ بھی پارلیمنٹ میں آئیں گی، وہ بھی کیبنٹ کے اجلاس میں آئیں گی. اور اس میں یہ بڑی اہم ترامیم، یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جب جو دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں یا ان کے سہولت کار پکڑے جاتے ہیں تو جب عدالتوں میں پیش کر، عدالت کہتے ہیں ان کے خلاف ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس لیے ہم رہا کر. 2-4 کیس سامنے داتا دربار والا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نے ان کو سہولت کار اور ان کو جو پکڑے تھے ان کو آپ نے رہا کر دیا. یہاں پہ قانون سازی مسٹ ہے. ان تمام سیاستدانوں کو تو آج پارلیمنٹ میں یہ بات کرنی چاہیے تھی، قانون سازی کریں کہ جو دہشت گرد ان کا سہولت کار پکڑا جائے گا ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، ان کو سزا ہوگی، ان کو رہائی نہیں ملے گی. یہ جو ہے قانون سازی ہونی چاہیے. اس پر وہ بات کرتے، اس پر تو کوئی بات نہیں کر رہا. پھر آگے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے مضبوط اور مربوط طریقہ کار کو واضح کیا جائے گا، اس کے باقاعدہ تمام افراد کو آگاہ کیا جائے گا. پارلیمنٹ کے اندر کچھ آف دی ریکارڈ کچھ آن دی ریکارڈ ہر چیز سامنے آئے گی. اور پھر ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ دہشت گردی کا ہر طرح سے ڈیٹا جو ہے اس کو کمپائل کیا جائے گا اور اس کے مطابق جو ہے آپریشن فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ سٹیپ کے مطابق جو ہے وہ کیا جائے گا. اور پھر ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ اجلاس میں ڈسکس ہوا، انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے کردار پر مایوسی کا اظہار کیا. جو دہشت گردی کے خلاف جو عدلیہ کا کردار تھا، وہ کہتے ہیں، اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر قانون سازی ضروری ہے کیونکہ عدلیہ اس وجہ سے تھوڑی سی جو ہے وہ ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اگر آپ کیس اٹھا کے دیکھیں وہ تو ان کو بھی دھمکی لگا سکتے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تو وہ ڈر کے خوف کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ فیصلہ ان کے حق میں دے سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ قانون سازی ہونی چاہیے. جو جج ہیں جو جہاں پر کیس چلنا ہے وہ مکمل طور پہ خفیہ رکھا جائے کیونکہ اس طرح کے کیس کو اوپن نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑے سینسیٹیو سے کیس ہوتے ہیں، بڑے سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں. ان کو جتنا خفیہ رکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں گے اتنا مناسب ہوگا. یہ وہ معاملات ہیں جو پارلیمنٹ میں اٹھانے چائیے تھے اور اس پر جو ہے یہ اپوزیشن اس پر سٹینڈ لیتی کہ یہ معاملے آنے چاہیے تھے. باقی اس سارے معاملے کی جڑ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سمگلنگ، کرائم، منشیات، جن چیزوں کا خاتمہ کریں گے. یہ بھی اجلاس میں ہو گیا. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا، محسن رضا نقوی صاحب نے بھی شروع کیا، اس سے پہلے بھی نگران سیٹ اپ میں شروع کیا. اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہر صورت ضروری ہے. جب یہ سارے معاملہ پہنچیں گے اور پھر جو ہے ہم دیکھیں گے کیسے را بی ایل اے کو اور ایل ایل اے کو کس طرح جو ہے آپس میں سپورٹ کرتے ہیں، کس طرح افغانستان کے معاملات یہاں پر آتے ہیں، کس طریقے سے بارڈر کراس کرتے ہیں، کس طریقے سے خیبر پختونخوا کے جو کچھ بارڈر لائن ہے وہاں سے کس طریقے سے وہاں پر افراد آتے ہیں. پھر یہ معاملات نہیں ہوں گے جب یہ آپریشن پایا تکمیل تک پہنچے گا اور سیاستدان اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے
حقیقی معنوں میں ملک اور ریاست سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ افواج پاکستان ریاست ملک اور عوام کی خاطر تمام سٹیک ہولڈرز کی اہم ذمہ داری ہے. بالکل حسن صاحب یہاں پر شامل کریں گے ایک چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اور بات کریں گے بجٹ منظوری سے پہلے تھانہ کچہری کی سیاست خوب اثر دکھا رہی ہے اور پیپلز پارٹی پنجاب میں جبکہ نون لیگ سندھ میں پاور شیئرنگ کا مطالبہ کر رہی ہے. اور ایسے میں 12 اضلاع میں پیپلز پارٹی ڈپٹی کمشنر ضلع پولیس افسران اور ریونیو افسران کا تقرر پاکستان پیپلز پارٹی کی مشاورت سے ہوگا. یہ بھی مطالبہ کر رہی ہے پیپلز پارٹی. 2 افسران کی تقرری، مختلف بورڈز اور اتھارٹیز میں نمائندگی، بلدیاتی انتخابات کا جلد انعقاد اور نون لیگ کے ارکان پارلیمنٹ کے مساوی ترقیاتی فنڈز کی بھی تقسیم شامل ہے. اور بدلے میں پیپلز پارٹی سندھ بیوروکریسی کے تقرر میں نون لیگ سے مشاورت کرے گی. اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. ڈپٹی بیورو چیف لیاقت انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. لیاقت صاحب، پھر حکومت نے پیپلز پارٹی کے تمام مطالبات مان لیے؟ بالکل. پاکستان پیپلز پارٹی نے بجٹ کے آنے سے پہلے جو ایک سیاسی ماحول بجٹ کے تناظر میں بنایا تھا کہ اسے وفاق ہو یا پنجاب اعتماد میں نہیں لیا اور ایک ایسی موو بنائی تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بجٹ کی منظوری کا خدشہ ہے کہ بجٹ منظور نہیں ہو پائے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پولیٹیکل سپیس پنجاب میں لینے کے لیے ایک پریشر ڈیولپ کیا تھا وہ پریشر کام کر گیا ہے. اور آج وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جو پنجاب میں بالخصوص پولیٹیکل سپیس چاہیے تھی اس کی پاکستان مسلم یونین نے جو ہے وہ اس پہ کوئی اف اینڈ بٹ بھی نہیں کی بلکہ فری ہینڈ دے دیا. یہاں تک کہ جو لوکل باڈیز کے انتخابات ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو آن بورڈ دیا جائے گا اور جو جب الیکشن ہوں گے تو اس میں اس وقت کے صورتحال کے تناظر میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکے گی. جبکہ جو بڑا مطالبہ تھا کہ جو اتھارٹیز اور بورڈز ہوں گے اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو 30% کوٹا دیا جائے گا. ملتان کی جو ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کی سربراہی پاکستان پیپلز پارٹی کو دی جائے گی. جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی یعنی ڈپٹی کمشنر کے زیر سایہ جو کمیٹیز ہوتی ہیں جن میں ڈسٹرکٹ کی سطح پر جو میونسپل کارپوریشن اور ضلع کونسل کے فنڈز کا استعمال ہونا ہوتا ہے اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ نمائندگی دی جائے گی. مسلم یونین کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے برابر مساوی جو ہے وہ ترقیاتی فنڈز ملیں گے. اب پیپلز پارٹی کا کوئی ایسا مطالبہ نظر نہیں آ رہا کہ جو اس انصاری صاحب یہ فرمائیں کہ جو حمزہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے تو ایک فارمولہ آپ کو یاد ہوگا اس ٹائم چلتا تھا حمزہ شہباز فارمولہ اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہوا تھا تو اس ٹائم یہ معاملہ بنا تھا. وہ فارمولہ کیا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کس طریقے کے کتنی سیٹیں کون کتنا ہوگا وزارتیں کس طریقے سے دی جائیں گی اتھارٹیز کیا ہوں گی اور پھر اب کیا وہ بھی معاملہ زیر غور ہے اور اس پر عمل درآمد کب ہوگا معاہدہ کب ہوگا؟ دیکھیں جو حمزہ ماڈل تھا اس میں تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ باضابطہ طور پر جو ہے گورنمنٹ کا حصہ بن گئی تھی لیکن اس میں کیبنٹ کا حصہ بنے بغیر تقریباً تمام وہی مراد جو ایک حکومتی پارٹی کو حاصل ہوتی ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو حاصل ہوں گی. حمزہ ماڈل میں یہی تھا کہ جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز تھی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی تھی. جو سرچ کمیٹیز تھیں یونیورسٹی کی ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی تھی. اسی طرح ڈیولپمنٹ فنڈز میں پیپلز پارٹی کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا تھا. جو بیوروکریسی کی یا پوسٹنگ ٹرانسفر تھی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مشاورت تھی چاہے ان کے اس اضلاع میں ایم پی ایس تھے یا نہیں ایم پی ایس تھے. ٹکٹ ہولڈر سے بھی ایون مشاورت کو یقینی بنایا گیا تھا. تو پیپلز پارٹی نے ایک پولیٹیکل سپیس کے لیے پنجاب میں جتنا میکسیمم گین کرنا چاہیے تھا اس سے بھی کہیں زیادہ جا کر دوسرا یہ بتائیں انصاری صاحب یہ بھی فرمائیں کہ جو آج میٹنگ بھی ہوئی کل بھی ان کی اجلاس ہوا تھا اس میں بلدیاتی انتخابات کروانے کے حوالے سے بھی میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں زیر غور معاملات لائے گئے ہیں اور آپ کے پاس کیا ہے اس میں کیا چیزیں کنفرم ہوگی کہ کب انتخابات کروائیں گے اور پھر کن کن سچویشن پر کہاں ان کی نمائندگی ہوگی ان کے مد مقابل ان کے افراد بھی نہیں کھڑے ہوں گے؟ کیا یہ بھی معاہدے میں لکھا جائے گا یا صرف ڈسکشن تک ہے؟ نہیں اس میں یہ باضابطہ طور پر طے پایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو نیا لوکل باڈیز نظام ہے اس کے حوالے سے آن بورڈ رکھا جائے گا. ایک حکومتی سطح پر پنجاب میں پہلے سے کمیٹی قائم ہے جو لوکل باڈیز کے لیے اپنی تجاویز مرتب کر رہی ہے. اب اس کمیٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی نمائندگی دی جائے گی. آج کے اجلاس میں باضابطہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں جس پر انہیں بتایا گیا کہ اس حوالے سے ایک کمیٹی کام کر رہی ہے اور وہ نیا بلدیاتی نظام مرتب کر رہی ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس
कमेटी का हिस्सा बनेगी और अपनी तजावीज़ देगी, और कल को जो सियासी तौर पर जो जब बल्दियाती इंतखाबात का मरहला आएगा, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, और अब हुकूमत की बिल्कुल मरियम साहिबा के होते हुए जो है तमाम मुतालिबात जो ये पूरे हो जाएंगे पीपल्स पार्टी के। वैसे दिलचस्प बात यह है कि आज की जो मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग में थी, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये भी मशवरा दिया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा को ये मशवरा दिया जाए कि वो अरकान असम्बली से मिलें और तमाम जमातों के अरकान असम्बली से मिलें जो एक मखसूस हसार में वो रहती हैं, उससे निकलें, और अरकान असम्बली से जब वो बराह रास्त मुलाकातें करेंगी तो उनके साथ जो इलाकाई सूरत हाल होगी, हल्कों की सूरत हाल होगी, और जो फैक्ट्स होंगे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उन तक पहुँच सकेंगे। बहरहाल मरियम नवाज की ही आप पर ये कह लें कि ये मुज़ाकराती कमेटी जिसमें ख्वाजा साद रफीक शामिल थे, राना सनाउल्लाह थी, सीनियर मिनिस्टर पंजाब मरियम औरंगजेब इस कमेटी में शामिल हैं, तो इसलिए ये बात कतई तौर पर कोई भी अंसारी साहब आपने 3 नाम लिए, तीनों में से एक भी जो है वो हल्के से जीत कर जो है पार्लियामेंट में नहीं आया हुआ। देखें, बेशक आया हो या ना हो, इस वक्त पंजाब में मरियम नवाज के बाद जो पंजाब में सूबे में एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर चीजों को सीनियर मिनिस्टर की हैसियत से देख रही हैं, वो मरियम औरंगजेब है, और वो आज की इस मीटिंग का हिस्सा थी, इस कमेटी का हिस्सा है, और ये भी तय पाया है कि ये कमेटी हर 15 दिन बाद मुलाकात करेगी कि अगर देखते हैं कि जो तयशुदा मुआहिदा है और जो तयशुदा फार्मूला है उन पर अगर कहीं पे कमी कुताही होती है, पोस्टिंग ट्रांसफर में अगर कोई शिकायत सामने आती है, बोर्ड्स की तकर्रियों में अगर कोई शिकायत सामने आती है, तो हर 15 दिन बाद इस्लामाबाद या फिर लाहौर में ये मीटिंग हुआ करेगी। इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में और लाहौर में सीएम हाउस में ये मीटिंग हुआ करेगी। ठीक है लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आदिल साहब, आपकी तरफ जिस तरह से लियाकत साहब भी बता रहे थे, और 12 अजला में डिप्टी कमिश्नर, जिला पुलिस अफसरान और रेवेन्यू अफसरान जो हैं उनकी मुशावरत से लगेंगे, यानी पीपल्स पार्टी की मुशावरत से लगेंगे, तो ये तो जो मुतालिबात किए जा रहे हैं ये तो मेरिट की जो है खिलाफ वर्जी है। ये क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से ये मेरिट पर फिर फैसले होंगे? देखें, ये आप कौम ने देख लिया ना कि बजट जैसे अहम इशू पे, कौमी इश्यूज पे, निज़ाम के चलने में सपोर्ट के मामले में एंड पे क्या निकला? SHOs की तकर्री, एंड पे क्या निकला? रेवेन्यू अफसरान की तकर्री, एंड पे क्या निकला? लॉ अफसरान की तकर्री। ये प्रायोरिटीज़ हैं हमारी सियासी जमातों की। और देखें, यही वो सियासी जमातें हैं जिन्होंने 18वीं तरमीम उस वक़्त बनाई। मैं उसकी तमाम चीज़ों को नहीं कहता, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन 18वीं तरमीम में बहुत सी चीज़ें सूबों को इसलिए मुंतकिल की गई क्योंकि इन्हें पता था कि हमें वफाक में तो अब उसके बाद पता नहीं कब हुकूमत मिलनी है नहीं मिलनी, सूबों में तो हमारी हुकूमत रहनी है। जो डायनेमिक्स हैं पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के इन सियासी जमातों के हवाले से, तो इनकी कैलकुलेशन उस लिहाज से बिल्कुल ठीक निकली। और उसके बाद देख लें, इन्होंने तालीम, इन्होंने सेहत, इन्होंने सकाफत, इन्होंने सियाहत, इन्होंने स्पोर्ट्स, क्या हशर नशर कर दिया उसका। लेकिन ये तमाम चीज़ें वफाक को सिर्फ इन्होंने दे दिया CDA, और वफाक को इन्होंने दे दिया कि आप सिर्फ कर्जे लेते रहें, और कर्जे ले लेके आप हमें देते रहें, बाकी हम वहाँ उड़ाते रहेंगे। वहाँ देख लें, तालीम का शोबा जब से गया हुआ है, वहाँ पे आए रोज़ खबर आ रही होती है गोश्त मुलाजमीन की। वहाँ पे हॉस्पिटल जो हैं वो कागजों में मौजूद हैं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन वहाँ पे जो रूरल एरियाज़ की जो मनाजर जो हैं टेलीविजन स्क्रीनों पे नज़र आते हैं, वो क्या सूरत हाल है। तो जब इतने बड़े इशू पे भी हमने देखा एंड पे प्रायोरिटीज़ क्या थी, और इस इशू में हमने देख लिया कि बजट जैसी चीज़ जिस पे पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं, जिसमें पूरा निज़ाम चलना है आगे, अगला पूरा माली साल का मामला है, उसके पीछे असल मुद्दा क्या निकला। हमने तो आपको पहले ही इसी प्रोग्राम में बताया था कि ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये जो निजकारी PSTP, असल इशू ये नहीं है, असल इशू पंजाब है। हम बार बार इस प्रोग्राम में बात कर रहे थे, और पंजाब में ये अफसरान की तकर्री का मामला है। लेकिन मेरा अंदाजा है कि ये मामला बहरहाल बजट तो खैर मंजूर हो जाएगा, ये सपोर्ट भी कर देंगे, लेकिन आने वाले दिनों में आपको फिर इसी मामले पे शोर शराबा पीपल्स पार्टी की जानिब से दिखाई देगा। इन्हें पंजाब से मरियम नवाज साहिबा की जो हुकूमत है वहां से पीपल्स पार्टी को तो फायदा होगा, पीपल्स पार्टी को तो पंजाब में जो पावर शेयरिंग का जो फायदा होगा, लेकिन नून लीग को क्या फायदा होगा सिंध में वक्ती तौर पर? इन्हें वहां कोई फायदा नहीं है, और वो बहुत ज्यादा कोई उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं जिस तरह से
یہ پنجاب میں انٹرسٹڈ ہیں, یہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں پنجاب میں. نون لیگ کی وہاں پہ روٹس جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. ان کی جو روٹس کسی زمانے میں ان کی کہیں نہ کہیں ظاہر ہے جو پریزنس تھی اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. جو انہوں نے ڈویژنز, جو ضلع جو انہوں نے شیئر کیے ہیں وہاں پہ ان کی پارلیمانی پریزنس جہاں جہاں بنتی ہے. تو نون لیگ کو اندازہ ہے کہ اس کی کانسٹیٹوئنسی کیا ہے. یہی وجہ کہ نون لیگ ہمیشہ پنجاب کے اوپر فوکس کرتی ہے. یہ سندھ پہ کرتے ہیں, لیکن پنجاب کے حوالے سے بلاول صاحب کی کافی جو ہے وہ ترجیحات میں شامل ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مزید, یعنی یہ بجٹ کا معاملہ گزرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ جو ہے اس معاملے پہ شور شرابہ اور ریزسٹنس جو ہے وہ دکھائی دے گی. ٹھیک ہے, شور شرابہ جو ہے پھر دکھائی دے گا. تو ناظرین یہاں پہ مجھے شامل کرنے کی بریک. ویلکم بیک. ناظرین صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے جو ہے بیوروکریسی پر سیاسی چھاپ کی بات ہوتی ہے, پھر دوسری جانب پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے ہم میرٹ کی دیکھ رہے ہیں, دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور آصفہ بھٹو صاحب بھی جو ہیں آج قومی اسمبلی میں وہ خطاب کری تھی. ناظرین پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں وہ کیا خطاب کر رہی تھی. جی حسن صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لڑائی تو چل نکلی ہے, اور جو اصل معاملہ تھا جس سے عوام کو فائدہ پہنچنا تھا, جو عوام پر جو 3500 ارب روپے کے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں اس کا معاملہ تھا, وہ اس میں لگنے میں صرف 172 گھنٹے رہ گئے. اور ٹھیک 1 جولائی کو ایک ایسا طوفان آئے گا مہنگائی کا کہ آپ ان کے لڑائی, ان کی تھانہ کچہری, ان کے الزامات, ان کے دعوے, ان کے اعلانات, ان کے بیانات, ان کے جو معاہدے جو چاند ایک سطرے لکھ کر سائن کیے جائیں گے, سب کچھ بھول جائے گی عوام. عوام بھول جائے گی کہ انہوں نے جو میٹنگز کی, انہوں نے جو اپنے ایس ایچ او لگوانے تھے, کسی نے اپنے ڈپٹی کمشنر لگوانا تھا, کسی نے گجر خان میں کسی اگر پوزیشن ہے تو وہاں پر اپنا ذمہ دار کوئی انتظامی آفیسر رکھوانا تھا, ساؤتھ پنجاب میں کنٹرول لینا تھا. یہ سب اپنے مفادات کی جنگ ہے, وہ اس سے نکل کر مستقبل کی سیاست کو کیسے پروان چڑھانے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے تھے. ایک ناراض ہو رہا تھا, میں نہ مانوں والی کہانی دوسرا لے کے بیٹھا تھا, تیسرے نے ہتھیار پھینک دیے. یہ معاملہ کہانی 1 جولائی کو لوگ بھول جائیں گے جب ان پر اربوں روپے کے ٹیکس نافذ کر دیے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے اس سارے جو لڑائی چل رہی ہے ایک تماشا رچا رکھا ہے. اس کے اندر ہوا کیا آپ یہ دیکھیں, بجٹ ابھی پیش ہوا اور آج اگر دیکھیں تو مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہونے لگ گیا ہے. اگر وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے 11%, آج ہی کے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں 23.78% تک مہنگائی پہنچ چکی ہے. اور آپ آگے آ جائیے, بجٹ میں ایوان صدر اور ہاؤس کے لیے 1 ارب 11 کروڑ روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اس پر تو کوئی بات نہیں کر رہا. یہ صدر صاحب کے, زرداری صاحب کے پاس ایوان صدر ہے, ایوان صدر دیگر سیکریٹریٹ چلتے ہیں, 1 ارب روپے سے اضافہ کر دیا. وزیر اعظم ہاؤس اور پبلک سیکریٹریٹ کے لیے 31 کروڑ 32 لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا. دودھ پر آپ نے ٹیکس لگا دیا. آپ نے کہا چھوڑنا نہیں ہے, آپ نے کہا کہ پہلے بتا دیں جن کے سٹور ہیں, جن کے بڑے بڑے جنہوں نے جو ہے وہ چیزیں سنبھالنی تھی, پہلے کام کر لیں. ذخیرہ دوز ایکٹیو ہو گئے, یہ سارا مافیا ایکٹیو ہو گیا. ہوا کیا, اس وقت ان سب نے اپنے ٹیگ اتار کے چیزیں چھپا لی ہیں. 1 جولائی کو نئے ٹیگ کے ساتھ, ایک نئی مہنگائی کے طوفان کے ساتھ, جو آج اگر فار ایگزامپل 30 روپے کی چیز ہے آپ کو 50 روپے کی چیز ملے گی مارکیٹ میں, وہ کرنے کے لیے انہوں نے پہلے سے بازار گرم کر لیا ہے. یہاں پر پورے پاکستان کی انتظامیہ, تمام صوبوں کی انتظامیہ کو ایکٹیو ہونا چاہیے کہ یہ کب سے یہ معاملہ شروع ہو گیا. ابھی بجٹ میں ٹیکسز لگنے ہیں, اشیاء خورد و نوش پہلے ہی آپ نے مارکیٹ سے غائب ہونا شروع ہو گئی. انتظامیہ ایکشن میں آئے, ان معاملات پر فوکس کرے. یہ باتیں کہ فلاں معاہدہ ہو گیا, فلاں معاہدہ ہونا ہے, ہو جائے گا, وہ کہتے ہیں نا, وہ مجھے پتہ نہیں کیوں ایک وہ بار بار ایک وہ کوئی چیز مسالے یاد آنے لگ جاتی ہے کہ ریور جا رہا ہے اور اس میں آپ پیچھے وہ ڈنڈا مار رہا ہے, بھئی سیدھا چلو. کوئی ادھر سنگ مارتا ہے, کوئی ادھر سنگ مارتا ہے, لیکن جو ڈنڈا ہے نا وہ کہتا ہے تم نے سیدھا چلتے جانا جب تک ہم تمہیں کہیں گے وہ لے چلتے ہیں. وہ ایک وہ مختلف سی وہ کتابوں میں ہم چیزیں پڑھتے ہیں, پتہ نہیں مجھے یہ کیوں یاد آ گیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے, جھگڑتے رہیں گے. عوام کے مقصد کی جب بات آئے گی, ہم تو آپ کے مفاد کی جنگ لڑتے تھے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, ہم تو کہتے تھے ٹیکسز نہ لگاؤ. یہ قائمہ کمیٹیوں میں کیوں اس طرح کی ڈسکشنیں نہیں ہوتی؟
क्यों जो जिन पर टैक्स लगना चाहिए उस पर बात नहीं होती, क्यों तनख्वाहदार तबके की बात करते हैं इस पर मजीद टैक्स जो है वो लाद दिया जाए, क्यों आप जो है वो दीगर मामलात की बात करते हैं कि जिनकी वजह से कारोबार इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो सकती है, आप उस पर ज्यादा जाते हैं, अपने मफादात को आप तरजीहात में रखते हैं कि उनको कोई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए अभी जो इनके मामला चल रहे थे जो मैं मुसलसल बता रहा था उसकी भी अपडेट दे देता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वो कह रहे हैं कि मुआहदा हो गया और मुस्लिम लीग नून ने घुटने टेक दिए, लेकिन मैं अभी भी ये बात कर रहा हूं कि तमाम तर उनके मुतालबात मान लिए जाएं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर पंजाब में वजीर आला पंजाब की मंजूरी के बगैर नहीं लग सकता। चाहे वो कह दे कि ये हमने बंदा लगाना है, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं लगाएंगी। उसकी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि उनको अंदाजा है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को कि जवाबदेह वो होंगी, पंजाब उनके पास है। वफाक का बेशक जो मामला कह सकते हैं कि उसके पास जिम्मेदारी थी, इत्तेहादी थे, पंजाब में कोई इस टाइम इत्तेहादी नहीं, अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की है। यहां पर जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा मेरिट को तरजीह देने की कोशिश कर रही हैं। अगर वो मामला आ गए फिर पंजाब में हालात खराब होंगे और वहां पर टसल फिर निकलेगी वही मामला, फिर वो कहेंगे हम नहीं मानते, फलां मामला आ गया, कानून साजी होने लगेगी, हम नहीं मानते फलां मामला, हम नहीं ये मामला करते। भाई डिप्टी कमिश्नर अगर आपने लगवाने तो मेरिट पर आप जाएं। आपको तो ये काम करना चाहिए मेरिट शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए इस पॉलिसी को हम इसका तो तसलसल चाहेंगे। हम चीफ मिनिस्टर के साथ बैठे, वो हमें साथ बैठाएं, हम कमेटी में डालें, हम मेरिट को तरजीह देंगे, हम परफॉर्मेंस देखेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि वो ब्यूरोक्रेट मुस्लिम लीग नून का है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, वो पीटीआई का है। ब्यूरोक्रेट काम करने के लिए होते हैं, अगर आप उनसे काम लेना चाहें। हमने देखा मोहसिन अजहर नकवी ने भी ब्यूरोक्रेसी से काम लिए, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी ब्यूरोक्रेसी से काम लिए। ये वही ब्यूरोक्रेसी है। चंद एक दाने आप कह सकते हैं कि 19-20 हो सकते हैं, वो किसी ना किसी की तरफ पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी काम करने के लिए होती है। काम लेने का तरीका आना चाहिए। जो काम हो रहा है हमने चीजें देखी हैं। साहब ये फिर वही बात आ गई ना कि थाना कचहरी की जो सियासत है वो फिर वही जीत रही है। देखिए थाना कचहरी की सियासत ही हम देख रहे हैं और इसकी वजह से नुकसान अवाम का हो रहा है। जो मैंने आपको बताया कि जो टैक्सेस की भरमार होने लगी है, इस सारे, मुझे तो ऐसा लगता है ये सारा प्लान हुआ है कि जब ये हम टैक्सेस लगाने लगेंगे आपने एक शोर शराबा डाल देना कि हमें चीजें दी जाए। मुआहदा अगर हुआ था 17 नकात पर मुश्तमिल तो इंप्लीमेंट करना था, अब नया मुआहदा हो जाएगा और वो मुआहदा कर रहे हैं जो अवाम की अदालत से जीत कर नहीं आए। कौन राना सनाउल्लाह साहब कैसे कह सकते हैं कि वो ये मुआहदा करने जा रहे हैं? ख्वाजा साद रफीक साहब वो तो हारे हुए हैं, वो इनके साथ मुआहदा कर रहे हैं। यहां मुआहदा करें जो जिम्मेदारान हैं, जो जीते हैं, जिनके पास पोजीशन है। अब मान सकते हैं कि अवाम ने इनको मुंतखब किया, पार्लियामेंट पर आए, ये वाकई हकीकी मानों में हमारे मुआहदे की यकीन दहानी करवाते हैं, हमें हमारे मामला को आगे लेके चलेंगे। ये एक गिव एंड टेक का मामला है, जो मैं पहले भी बात करता रहा हूं कि मामला सारे होंगे, बजट भी पास होगा, आगे भी ये चलेंगे, सब चलेंगे। सिर्फ इन सब को डर एक शख्स से है, वो है बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ, कि हमने उसको मार देनी। अगर ये चाहते हैं कि हमारी पोजीशन बेहतर हो तो फिर ये परफॉर्मेंस से जो है वो दूसरी जमात को मार दे सकते हैं, वो कारकर्दगी से दूसरी जमात को मार दे सकते हैं। अगर इस तरह आपस में लड़ते रहेंगे तो आपका क्या ख्याल है? वो तीसरी जमात तो फायदा उठा लेगी, वो कहेगी ठीक है ये देखे ये तो काम कर नहीं सके। वही तो मरियम साहिबा भी तो खामोश दिखाई दे रही है ना। कौन सी मरियम साहिबा भी तो खामोश दिखाई दे रही है ना इन मुतालिबात को लेकर। देखिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा आप उनकी खामोशी पर ना जाए, आप उनकी परफॉर्मेंस पर जाए। वो बोलती कम है लेकिन काम हमें नजर आ रहा है। चाहे मैं उन तनकीद करता हूं, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह जरूर करता हूं जहां पर बनती है। अगर गलत खबर होगी तो मैं ही दूंगा, लेकिन मसला यह है कि अब तक जहां पे उनके मामलात नजर आ रहे हैं, जो परफॉर्मेंस नजर आ रही है, वो हकीकी मानों में चीजें नजर आ रही हैं। हाँ, इनको एक और काम करना चाहिए। जो डॉक्टर्स ने एहतजाज कर रखा है उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। पंजाब हुकूमत में ऊपर हो तो नाज़िर के साथ ही जो प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।